گنڈا ہے علماء کے خلاف، اور باقاعدہ لوگوں نے ایک ٹرم جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی، علماء کرائم، یعنی یہ مجرم علماء ہیں، یہ جرم کرنے والے علماء ہیں، خود جاہل ہے اور علماء پر اٹیک کر رہا ہے۔ بھئی تمہیں کس نے حق دیا؟ تم اپنی فیلڈ میں اٹامک انرجی میں ہو نا، تو کوئی لوگوں کی انرجی کی ضرورت پوری کرو، اور بجلی کے مسائل ہیں نا لوڈ شیڈنگ کے، انرجی سے متعلقہ ہے تو اس پہ کوئی ریسرچ کرو، امت کو کوئی فائدہ دو۔ وہ تو تم سے ہو نہیں سکا جو ساری زندگی پڑھایا ہے اور جس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے۔ ہمارا چیلنج ہے، انجینئر صاحب کو ہم نے کہا تھا قرآن کریم کا ایک رکوع آپ نے پڑھ کے سنانا، اوپر دیکھ کے رکوع ہم بتائیں گے کہ انجینئر صاحب یہ رکوع پڑھ دیں، اوپر دیکھ کے قرآن پاک تجوید والا سامنے رکھ لیں، ایک رکوع بغیر غلطی کے پڑھ دیں، آپ کو وہ مانگا انعام دینے کے لیے۔ ایک رکوع جو اوپر دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع تو دور کی بات ہے، ہم نے دکھایا وہ آیتیں بھی غلط، اوپر دیکھ کے ایک آیت پڑھتے، اوپر دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے، اوپر دیکھ کے ترجمہ کر رہا ہے تو بالکل الٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ ایسا بندہ آپ کے دین میں رہنمائی کرے گا آپ کی؟ آپ کسی انجان بندے کو اپنا ڈرائیور نہیں بناتے گاڑی چلانے کے لیے، لیکن آپ اپنے ایمان کے لیے ایسے شخص کو منتخب کر رہے ہیں جو پکا انانی ہے، جس کا انانی پن ثابت ہو چکا ہے، جو خود منہ سے مان رہا ہے کہ میں نہ تو باقاعدہ طور پر مجھے عربی نہیں آتی، دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے میں ترجمہ کر سکتا ہوں، میں جناب غلطیاں نکال سکتا ہوں، خود ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا صحیح۔ ایسے لوگوں سے آپ نے دین لینا ہے؟ دیکھیں علم تو علماء سے ہی لیں گے، علم کس سے لیں گے؟ علاج کس سے کروائیں گے؟ جسم کا علاج ڈاکٹر سے کروائیں گے، نقشہ کس سے بنوائیں گے؟ جب تک آپ اس پہ قائم رہیں گے آپ کیا کریں گے؟ سیدھے راہ پہ رہیں گے، آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ جب آپ نے کام الٹ کر دیا، دین کس سے لینا ہے؟ انجینئر سے، تو بجلی کس سے بنوانی ہے؟ مولوی سے، بجلی پھر مولوی سے بنوا لیں، کوئی کام تو اس نے کرنا ہے، کیوں جی؟ نقشہ پاس پھر کسی ڈاکٹر سے کروا لیں، آپریشن انجینئر سے کروا لیں، یا پھر دل کا آپریشن کروانے مولویوں کے پاس چلے جائیں، انہوں نے کچھ تو کرنا۔ یہ کام تو آپ نے سنبھال لیا ہے بھی، ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ میں اپنا اپنا کام کرے، اور یہ جو بھی دوسرے فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے نا وہ جاہل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اپنے فیلڈ میں کچھ کر نہیں سکا تو وہ کہتا ہے چلو میں ادھر تباہ آزمائی کروں، اور پھر دین کے معاملے میں تباہ آزمائی کرنا بہت آسان ہے۔ رافضی لابی جو ہے، صحابہ کرام کے جو دشمن ہے، وہ ساری کی ساری پیٹھ پہ وہ تھپکیاں دے رہی ہے، شاباش شاباش کھینچ کے رکھو۔ آپ کو پتا ہے، آپ یوٹیوب پہ انجینئر صاحب کا چینل کھول لیں، نیچے کمنٹس دیکھ لیں، 95% سے بھی زیادہ لوگ وہ ہیں جو ابو بکر عمر و عثمان کے بھی دشمن ہیں، نیچے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کو۔ وہ فالوور ہیں اور یہ خوش ہیں کہ میری اتنی فین فالوئنگ ہے، اتنے ویورز ہیں جی میرے پاس اتنے سبسکرائبرز ہیں۔ یہ کوئی معیار ہے آپ ہونے کا؟ آج کنجروں کے پاس اور کنجریوں کے پاس سب سے زیادہ سبسکرائبر بھی ہیں، ویوز بھی ہیں، ان کی فین فالوئنگ بھی ہے، یہ کوئی معیار ہے؟ معیار تو علم ہے، علم کے میدان میں آ کے اپنا مقابلہ کریں، پتہ چلے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے۔ اس کے لیے تو آپ کسی کے سامنے ایک منٹ بھی بیٹھنے کے لیے تیار، آپ فون پہ بھی ایک لمحہ کسی کے لیے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر دعویٰ یہ ہے کہ میں دین کا سب سے بڑا کام کر رہا ہوں، یہ دین کی بربادی کرنے والے، یہ دین کو نقصان پہنچانے والے، یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ اور ہم کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، لوگ ہمیں کہتے تھے جی جو 3-4 صحابہ کرام کے خلاف ہے، آپ نے سارے صحابہ کے خلاف کر دیے بھی، ایک صحابی کے خلاف ہے تو سارے صحابہ کے خلاف، ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، ایک نبی پر ایمان سارے انبیاء پر ایمان کو لازم اور مستلزم ہے۔ جب تک سارے نبیوں پر ایمان نہیں لایا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کام نہیں دے گا۔ کہتا جی میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بھی صحابی کے ایمان پر شبہ کرنا، قرآن پر شبہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شبہ ہے، اسلام پر شبہ ہے، ایمان پر شبہ ہے، ایک بھی صحابی۔ اور آج تو یہ بات ثابت ہو چکی، کھل کے سامنے آ گئی، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم سے بھی دشمنی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ
ان کے خلاف تو بہت کچھ کہا نا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کہتے جی وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ابو بکر کی خلافت کی بیعت ہوئی تھی اس نے اسلام کو برباد کر دیا. اس نے اسلام کا سب سے بڑا نقصان قتل و غارت جو بھی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنا دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ. کہتے ہیں کہ ابو بکر اگر آج زندہ ہوں تو اپنے اس انتخاب پہ خون کے آنسو ہیں. اب مجھے بتائیں ایسا شخص کیا سنی ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایسے شخص کو مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. اہل سنت کیسے مان لے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے انصار کی حق تلفی کی, انصار کو ان کا حق نہیں دیا. اب بتائیں ایسا شخص کوئی سنی ہو سکتا ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امانت و دیانت پہ شبہ کرے اور جو کہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت برباد کر دی؟ کیا ایسا شخص کوئی سنی ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ لوگ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور آئندہ آہستہ آہستہ اور کھلتے جائیں. یہ دل کے کھوٹے تھے, شروع سے ہی کھوٹے تھے, لیکن تقیہ بازی سے کام لیتے تھے. آہستہ 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 اب انہوں نے کھلنا شروع کر دیا ہے. اب ان کی حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت پہ زندہ رکھے, صحابہ کرام کی محبت پر شہادت کی موت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کرے. جنت میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا پڑوس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.